پھر میں دکھ سے کہا کرتا ہوں وہ مقصد ہے، وہ مقصد ہے جی، لیکن ہم نے ظلم کیا کیا؟ ہم نے اس کو بنا دیا ضرورت نہیں رہ گیا حضرت۔ ضرورت نہ ہو تو یاد کرتے ہیں، جتنی ہو اتنا کر لیتے ہیں، ضرورت پوری ہوئی پھر بھول گئے، نہ پوری ہوئی پھر بھول گئے۔ وہ بھائی وہ تو مقصد ہے، ہم نے ضرورت بنا دیا، جس کو جتنی ضرورت پڑتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے باقی۔ اس لیے حضرت وہ مقصد ہے، اس کو مقصد بناؤ حضرت۔ اور وہ جو میں کہہ رہا تھا نا ویلا بڑا کام خراب کیا، سب سے پہلی غلطی یہ ہوئی ہے حضرت ہم سے، اور اس کو مولانا روم نے مسلم میں لکھا ہے حضرت۔ کیا یہ ہے ضرورت، غلطی کدھر ہوئی؟ یہ بن گیا مقصد، وہ ہے مقصد، غلطی کدھر ہوئی؟ وہ بن گیا ضرورت۔ اور یاد رکھیے گا حضرت، ہم میں سے جو اس کو اپنا مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے، تو پھر یاد رکھنا حضرت یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ نہیں پورا ہوا پھر بھائی۔ اور مولانا روم نے اس کو حکایت کیا باقاعدہ، فرماتے کوئی بزرگ تھے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے حضرت، جب مسجد کے قریب آئے نا تو مسجد کے باہر بیٹھ کے ایک بچہ رو رہا تھا حضرت۔ وہ بچے کو روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو دل ہی نہیں مانا، آ کے بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا، پوچھتے ہیں تو کیوں رو رہا ہے؟ اور اس کرتا ہے جی میں کھیل رہا تھا اور کھیل میں نا میری جیب سے میرا 1 روپیہ گر کے کھو گیا، تو میں اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں۔ فرمایا بس اتنی سی بات؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا اگر 1 روپیہ میں اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جی جب وجہ یہ 1 روپیہ ہے، وہ مل جائے، آپ دے دیں، کوئی دے دے، میں خوش ہوں۔ انہوں نے حضرت وہ اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا اور وہ بچے کو دیا، بچہ خوش ہو گیا۔ مسجد تشریف لے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب باہر آئے تو بچہ پھر رو رہا تھا، بڑے حیران ہوئے، پھر آ کے پوچھا ہے اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، لیکن جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے۔ اسی طرح نا حضرت، اسی طرح ہی انہوں نے 1 روپیہ اور نکالا، 2 کر دیے، گھر تشریف لے گئے۔ جو اللہ والے ہیں حضرت ان کا کہاں گھر جی لگتا ہے حضرت، 2-3 کام نپٹائے پھر مسجد واپس۔ جو مسجد کے قریب آئے تو پھر رو رہا تھا، جا کے پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 2 کر دیے، لیکن جو کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے، آپ نے ایک اور نکالا، 3 کر دیے۔ نماز پڑھی حضرت جی، پڑھ کے باہر نکلے پھر رو رہا تھا، پھر گئے، جا کے پوچھا بھائی اب کیوں رو رہا ہے؟ کہتا حضرت آپ نے تو 3 کر دیے، جو کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا تو 4 ہونے تھے۔ اب مولانا روم لکھتے ہیں کہ اس بار انہوں نے چوتھا نہیں دیا اور ایک سرداہ کھینچی، اور کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے میرے محبوب نے حق اور سچ ہی فرمایا ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا حضرت۔ یہ ضرورت ہے بھائی، اس کو ضرورت ہی رہنے دو، اس کو مقصد نہ بناؤ، یہ تھکا دے گا تمہیں بگا بگا کے۔ وہ مقصد ہے، اس کو مقصد بناؤ، یہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا، یہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ اور کیونکہ آج حضرت جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آج ہم دنیا کی محبت میں ایسے گم ہیں، ہمیں سمجھ، میں حضرت بیٹھے ہیں، ایک سبق میں سنانے لگا ہوں حضرت کی بارگاہ میں، حضرت اگر پاس کرے میرا سبق تو یہ صبح سے لے کر بیٹا اب تک جتنا ہم نے نقصان کیا ہے، اپنا دینی نقصان حضرت، جتنے بھائی بیٹھے ہیں، شاید حضرت اس محفل میں اس نقصان کو بیان ہی نہ کیا جا سکے۔ صرف 1 دن کا میں نقصان سارا نہیں بتاؤں گا، یہ صرف پہلے سنو، جس دوست نے فجر کی سنتیں نہیں صرف پڑھی، تہجد علیحدہ، جماعت گئی وہ علیحدہ نقصان، جس کی فجر گئی وہ علیحدہ نقصان، فجر کے بعد جو اورات پڑھنے تھے جس نے نہیں پڑھے وہ علیحدہ نقصان۔ صرف پہلے مجھ سے جس نے آج فجر نہیں پڑھی، فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، صرف اس کا نقصان سن لو، باقی پھر آگے بات کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔
اور یہ خالی جگہ کتنی ہے اب ذرا یہ بھی سن لیں حضرت، سیالکوٹ سے حضرت جی اگر بغیر رکے آپ کے بورے والا آئے نا تو 6 گھنٹے لگتے ہیں، سیالکوٹ سے بورے والا 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے یہ بھی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے، یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور فجر کی سنتوں کا ثواب کتنا تھا؟ فجر کی سنتوں کا ثواب کتنا تھا؟ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے فجر کی سنتوں کے ثواب میں اس کو بھر دینا تھا۔ جس نے آج فجر کی سنتیں، کتنا بڑا لاس ہے حضرت، لیکن ہے احساس جماعت چھوٹنے کا نقصان علیحدہ، فجر کی جماعت جانے کا نقصان علیحدہ۔ اس کے بعد حضرت 33 بار کہنا تھا سبحان اللہ، 33 بار کہنا تھا الحمدللہ، 34 بار کہنا تھا اللہ اکبر۔ اب 33 اور 34 کا نقصان بھی نہیں بتاؤں گا، صرف ایک بار سبحان اللہ، ایک بار الحمدللہ، ایک بار اللہ اکبر نہ کہنے کا نقصان جو ہے وہ بھی سنو، باقی خود اندازہ لگا لینا کتنا ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا میرے صحابہ کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے۔ صحابہ نے عرض کی محبوب علیہ السلام بہت بڑا پہاڑ ہے، اور حضرت یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے جس کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ حضرت جی ہم جس زمین پہ رہ رہے ہیں بڑی بڑی بلند چوٹیاں ہیں، ماؤنٹ ایورسٹ ہے، K2 ہے، ناگا پربت ہے، کوہ ہمالیہ ہے، ہمارا بابو سر ٹاپ 13,700 فٹ اس کی بلندی ہے، مری 7,000 فٹ بلندی ہے، ایوبیہ ہے، نتھیا ہے، بڑی بڑی چوٹیاں ہیں جس پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا حضرت اتنی بلند چوٹیاں ہونے کے باوجود ان میں سے کوئی پہاڑ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہم سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اور کتابوں میں لکھا جی 4.25 میل لمبائی ہے احد شریف کی، وزن کتنا ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ حضرت علیہ السلام فرمایا کون ہے تم میں سے روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ صحابہ نے عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ درہ رحمن جوش میں تھا۔ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی محبوب وہ کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ جتنا نہیں زیادہ ہے، کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار لا الہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے، ایک بار کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اور فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار۔ الحمدللہ کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار۔ اللہ اکبر کتنی بار کہنا تھا؟ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جس نے آج نہیں کہا حضرت کتنا بڑا نقصان ہوا حضرت۔ لیکن حضرت آج ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، توجہ ہی نہیں دی کوئی۔ دنیا کی محبت، مادیت پرستی کا غلبہ، ٹرالیاں، ٹرک، پیلیاں، کٹے، وچھے، ریڑے، قلے، کنال، مربے، کپا، کنک، ساری توجہ اس کی جانب ہے۔ ادھر توجہ ہی نہیں کہ ہر روز کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ آج نہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس دن پھر بندہ کہے گا کیا؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی۔ لیکن حضرت ایک اور دکھ بھی ہے کہ بلا حضرت صاحب تشریف فرمائیں، قرآن ہمارے اسٹیجوں پہ ہے کب حضرت؟ کوئی ہے حضرت ہماری اسٹیجوں پہ قرآن؟ کوئی نہیں۔ ہم نقیب بھائی نے بھی جیسے حضرت نے کہا، آپ نے بھی میری بات کا غصہ نہیں کرنا، دے شیر تے شیر بس ایک بار حضرت جی محفل کی ابتدا میں رسمن وہ ہم تلاوت کروا لیتے ہیں، بعد میں کتنے ہے قرآن؟ حضرت ہے کوئی قرآن؟ اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، محبوب نے فرمایا تمہاری مجلسوں میں سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو۔
اور مجھے حضرت میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت پہلے شاید ناسبی ہونے کا فتویٰ لگا تھا ان شاید وابی ہوندہ لگ جائے جیسے حضرت جی پہلے حمد ختم ہوئی مجھے آہستہ آہستہ حضرت یہ تلاوت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے ہو چکی ہے اللہ محفلوں کا انداز یہ ہونا چاہیے تھا ایک تلاوت پھر ایک نعت پھر ایک تلاوت پھر ایک نعت پھر او بھائی جب ہم مولوی ہی اسٹیجوں سے قرآن نکال دیں گے تو یہ لوگ کب قرآن پڑھیں گے جب ہم اسٹیجوں پہ قرآن نہیں لائیں گے تو یہ کدھر قرآن کھولیں گے اور ادھر قرآن سے محبت کا محبوب کا کیا عالم ہے یہ جناب سیدنا زید بن ثابت جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ نمایاں نام ہے صحابہ میں جو قرات کے حوالے سے اپنا ایک انداز رکھتے تھے اپنا ایک مقام رکھتے تھے یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا تلاوت قرآن کریم فرما رہے تھے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے محبوب میری تلاوت سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا یہ تلاوت کر رہے ہیں جب یہ تلاوت ختم کر کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں محبوب علیہ السلام تشریف فرمائیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پڑھا ابھی آگے سے عرض کرتے محبوب آپ میری تلاوت سن رہے تھے فرمایا ہاں رو کے آگے سے عرض کرتے محبوب اگر پتہ ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونی کر کے کرنی تھی کوئی بس ابتدا میں جو ایک ہو گئی باقی کوئی قرآن نہیں دے شیر تے شیر دے شیر تے شیر دے شیر تے شیر میں تو حضرت اپنے نقیب بھائیوں کو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں بھائی خدا کا واسطہ نہ تو مدرسے گئے نہ سر پڑی نہ نحو پڑی نہ اسم نہ فعل نہ حرف نہ استاداں دے ڈنڈے نہ مدرسے دیاں لیٹریناں توتیاں ناٹ سال مدرسے دیاں دالاں کھادیاں کک بھی نہیں ایک کتاب یاد کی اور چلو کم چل پڑا وہ کم از کم اتنا تو کر دو یار ہر مہینے میں 3 دن ہے روز کی ایک آیت یاد کرو ایک اس کا ترجمہ یاد کرو کسی عالم کے پاس بیٹھ کے اس کی تفسیر یاد کرو ایک مہینے کے بعد تجھے 30 آیتیں یاد ہوں گی ان کا ترجمہ یاد ہوگا ان کی تفسیر یاد ہوگی ایک مہینہ اور لالا ہے 60 ہو جائیں گی ایک مہینہ اور لالا ہے 90 ہو جائیں گی اور میں کہتا ہوں ایک محفل میں 90 تو نہیں پڑھی جائیں گی اور کم از کم جس محفل میں ایک نقیب 20 آیتیں پڑھ دے ان کا ترجمہ پڑھ دے ان کی تفسیر پڑھ دے اللہ کی قسم ہے محفل کا رنگ ہی بدل جائے انقلاب حضرت شعروں سے نہیں آتا انقلاب قرآن سے آئے گا شفاء لما فی الصدور شعروں کے لیے نہیں ہے یہ قرآن کے لیے ہے کوئی شعر نہیں قرآن کی زینت سورہ یاسین ہے قرآن کی سٹیجوں پہ قرآن ہی کوئی نہیں لاؤ اپنی سٹیجوں پہ قرآن حضرت جی لاؤ اپنی سٹیجوں پہ قرآن حضرت جی اپنی سٹیجوں پہ لاؤ ایک تلاوت ایک نعت ایک تلاوت ایک نعت ایک تلاوت بس ایک تلاوت ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد یہ بس اب حضرت جی صرف سنانے کے لیے ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت کیا ہم نے محفلوں سے نکال دیا قرآن پاک کو قرآن لاؤ یار اپنی قرآن لے کے آؤ حضرت یہ لکھی تھی جی ابلیس کی مجلس شورا اقبال نے تو بڑا سمجھایا لیکن پتہ نہیں کیوں گال ہی نہیں سمجھ آئی یہ بڑا کمال لکھا جی ابلیس کی مجلس شورا مثال کے طور پہ وہ اقبال شیطان نے حضرت جی تصوراتی محفل بلوائی اقبال نے سمجھانے کی کوشش کی نا بڑا شیطان بھی آیا ابلیس بگ ڈیول اور باقی حضرت جو 6 شیطان ہیں نا چھوٹے صوبہ پنجاب والا صوبہ اور سارے بلائے حضرتوں نے سارے ہی بلائے اور انہوں نے کہا بھی دسو مسلمان اسلام کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں جڑا پنجاب والا شیطان سے نے پہلے انہوں نے پوچھا تو دس کی کہا انہوں نے کہا جی بڑا کام ہو رہا ہے انہوں نے کہا کی ہوا ہے انہوں نے کہا اس 12 ربیع الاول تے انہوں نے 2000 پاؤنڈ دا کیک کٹے ہے انہوں نے کہا ڈرا ہی چھڑے ہے میں کہتے جہاد دی تیاری کرن لگ پے کیک کٹے ہے تو کٹڑ دے تھاڈو کی لگے بالکل ہی انہوں نے روکنا شوکنا کوئی بلکہ ان کے دل میں ڈالو
کہ ہر سال کیک کے پاؤنڈ بڑھاؤ اور خوب چھالا مارو گے. کیک کٹ چڑھیا. اور بھائی جو ان کے بڑے تھے وہ کیک نہیں کاٹتے تھے, وہ گلے کاٹتے تھے, وہ اپنے نفس پہ چھریاں چلایا کرتے تھے. یہ رہ گئے کیک کاٹنے, لگنے جان دینا ہوں اس پاس سے, بلکہ ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال کیک بڑھاؤ, پاؤنڈ کیک کے بڑھاؤ, اور ہم وہی کام کر رہے ہیں. وہ ہر شیطان نے حضرت کوئی نہ کوئی کام بتایا حضرت, جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا حضرت. پھر سب کی سن کے نا حضرت جی اینڈ پہ پھر ابلیس بولا حضرت جی. شعر اس کے بڑے زیادہ ہیں حضرت جی, میں صرف 2 ہی پڑھوں گا. اور میں حیران ہوتا ہوں یار کی بصیرت تھی اقبال کی, جو اقبال نے کہا خوب بخوب وہی ہو رہا ہے حضرت. 2 شعر آخری, ایک پہ کیا کہتا ہے, بڑا شیطان سنو انہوں کی کہتا ہے, کیا کہتا ہے, کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. وہ ان سے ڈراتے ہو مجھے, یہ میرا کیا بگاڑیں گے, یہ تو قرآن ہی چھوڑ چکے ہیں. ان کے نزدیک قرآن کتاب ہے پھوکوں والی, قرآن کتاب ہے تعویذوں والی, قرآن کتاب ہے ختم والی, قرآن کتاب ہے تراویحوں والی, قرآن کتاب ہے شبینے والی, قرآن کتاب ہے کچہریوں پہ جھوٹی قسمیں کھانے والی, قرآن کتاب ہے ان کے نزدیک دلہنیں رخصت کرنے والی. باقی ان کی جانے والا قرآن کیا ہے, نسخہ کیمیا ہے, یہ چھوڑ چکے ہیں قرآن کو. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اور اینڈ کمال کیتا جی, ساریاں گلاں کر کے نا اون شیطان اپنے باقی شیطاناں نوں کام کی دین لگا, کہندا انہوں ایس کام اللہ کے رکھو. اور کمال حضرت وہی ہو رہا ہے. پتہ وہ کیا کہتا ہے, کہتا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں, انہوں محفلاں چلاؤ جنہاں دا کوئی سر پیر نہ ہوئے, تعریفیں ہوں, خوش آمد ہو, خطیب صاحب نقیب صاحب دی کرن, نقیب صاحب خطیب صاحب دی کرن, سامنے بیٹھے خطیب صاحب دی کرن, خطیب صاحب سامنے بیٹھے دی کرن, محفل ختم ہو جائے.